बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबर और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत हो जो चोरी के मैंडेट से बनी गई, जिसका इलेक्शन चोरी किया गया आपके वोटों पर, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई सरकारी दफ्तर हो या आम जगह हो, हर जगह बात जिक्र हो रही है कि इमरान खान की सेहत कैसी है। हुकूमत की लापरवाही, हुकूमत की गफलत और बदले की आग इस मुल्क को श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे हालात की निशानदेही कर रही है। और अगर इसको बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक ना संभाला गया तो सख्त मुश्किलात आएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान का वुकला और बहनें सख्त सीख पा, चंद वुकला, और इमरान खान की इस्लामाबाद में अर्ली हेयरिंग की दरखास्त मंजूर कर ली गई। उसका यह मतलब नहीं जमानत हो जाएगी। इस सिलसिले में सीनियर वुकला जो गैर जानिबदार है, रिटायर्ड जज साहबान है, कहते हैं अगर इमरान खान की केस अगर लग जाए, जो अर्ली हेयरिंग है इसकी समाअत शुरू हो जाए तोशाखाना 2 और अल अकादा ट्रस्ट की, जिसमें एक पैसा भी इमरान खान की जेब में नहीं गया, तो 100% इमरान खान का अगर अदालतों पर दबाव ना हो तो इमरान खान की जमानत यकीनी है। लेकिन इमरान खान से खौफ डरने वाले लोग के इमरान खान रिहा होकर आगे और अब नया इलेक्शन हुकूमत को कराना पड़ गया तो फिर इमरान खान मुल्क के नए वजीर आजम होंगे। इस खौफ के मारे इमरान खान की सेहत और इमरान खान के मुकदमात में हुकूमती वुज़रा और उनके लगड़ बगड़ चमचे कच्चे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15वें नंबर पे लाहौर से जाने वाले सरफराज डोगर, इमरान खान की बहन अलीमा खान, आज अपनी पार्टी पर भी बरस पड़ी और पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर भी उन्होंने सवालात खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी यानी कि पीटीआई ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान की सेहत ठीक है। हमें टीवी से प्लांटेड खबरें मिलती हैं कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया, जबकि उसकी सेहत का मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और वो क्लॉट दूसरी आंख पर भी असर हो सकता है। अलीमा खान नौरीन, उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत अपनी जदोजहद करे, इमरान खान की सेहत के बारे में हम उनके लिए आखिरी खत तक जाएंगे। इमरान खान की बहनों ने कहा कि पार्टी ने सीनियर वुकला इज लाइक हामिद खान, जो एक वुकला के रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे, जो खुद फाइज ईसा के वकील बने, क्या अब वुकला तमाम आईनी कोशिशों के बावजूद ना उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, ना लोअर कोर्ट्स में हो रही है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की आवाम का गमो गुस्सा दबाना हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन चुका है? और इसका एहसास हुक्मरानों को भी है कि अगर इमरान खान की सेहत के मामले में जो अवाम को खौफ और फसादियत और जुल्म गिरफ्तारियों से डराया गया है, अगर इमरान खान की बहनें जिस तरह खुलकर मैदान में आ गई हैं और अपनी भाई की सेहत पर कंप्रोमाइज नहीं कर रही, हुकूमत ने बंद कमरों में ये बात करना शुरू कर दिया कि ऐसे में इस इंतकाम के बाद अगर इमरान खान अवामी दबाव और इंटरनेशनल बैन अवी दबाव के बाद अगर उन्हें जमानतें मिलती हैं, हाई कोर्ट में उनका केस लग जाता है और अदालतों पर कोई भी दबाव नहीं होता, तो इमरान खान की रिहाई और यकीनी नजर आती है। और इस वजह से हुक्मरानों की सफों में परेशानी है। शायद इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस बात का एतराफ किया है कि 2023 जून में पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। दिवालिया तो आज भी हो रहा है। अमेरिका आपको वेंटिलेटर पे रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 7 जहाज से शुरू हुआ और 11 जहाजों पर आ गया। जिस दिन आपने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी तो ये सोचे, एक तरफ वो ईरान को हर रोज धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और हुकूमत की इमरान खान को दबाने की कोशिश, यहां तक कि आज गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4.5 लाख करोड़ अवाम का सरबराह
جب وہاں گئے عمران خان سے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سلام کیا، اور وہ سلام کیے بغیر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اٹھ گئے کہ کہیں انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے لیے نہیں 25 کروڑ عوام کے لیے انصاف مانگ رہا ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس میرٹ پر لگتا ہے تو آج 10 سے زیادہ آئینی ماہرین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی یقینی نظر آتی ہے۔ اب اس سلسلے میں اسلام آباد اور سپریم کورٹ میں ہلچل بچی ہے، باوجود کہ اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرشپ کوتاہی، غفلت اور وہ جدوجہد نہیں کر رہے جس کی وجہ سے عمران خان نے ان کو ووٹ، لوگوں نے، پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دے کر قومی اسمبلی میں ایم این اے بنایا، صوبائی اسمبلی میں ایم پی اے بنایا اور سینیٹر بنایا، لیکن وہ صرف حاضریوں پہ کریں۔ آج کل بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور پر سخت تنقید ہو رہی ہے اور حامد خان پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ وکلا سارے اگر افتخار چودھری کے لیے تحریک چلا سکتے تھے، گو کہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت اس کے پیچھے تھی، کیا اب ایک جو لیڈر جو 25 کروڑ عوام کا منتخب لیڈر ہے، جسے عوام نے بغیر نشان کے دیا، اسے جیل میں ایسا سلوک کرنا، اسے گمراہ راستوں میں ہسپتال میں لے جانا اور اس کا ایک بھی سرکاری ہسپتال سے کرانا، اس کی بہنوں نے اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، کیا سپریم کورٹ میں بھی انصاف نہیں؟ ہائی کورٹ سننے کے لیے تیار نہیں القاعدہ ٹرسٹ کیس، جس میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھائی جاتی تھی، اس کا عمران خان پر کیس بنایا گیا، جو آج بھی پاکستان کی حکومت کے پاس پیسہ ہے۔ دوسری طرف محفل بنانے والے، سرے محل بنانے والے، سوئس بینک میں اربوں خربوں روپے بنانے والے، مڈل ایسٹ میں پیسے بنانے والے سیاستدانوں کو حکومتیں دے دی گئی ہیں، اور عوام کو ووٹ، جس نے عوام کا ووٹ لیا یعنی کہ عمران خان، اس کو جیل میں علاج کی سہولت نہ دینا انصاف کا قتل ہے۔ اور میڈیا اور لگڑ بگڑ چمچے کھرچے اصل حقائق پر بات کرنے کی بجائے واٹس ایپ پر صرف پروگرام کرنے تک محدود ہو گئے۔ ناظرین، یہ جبر اور ظلم کا موسم اتنا سخت ہے کہ اگر عدالتوں نے اب بھی انصاف نہ کیا تو خدشہ ہے کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی طرف عوام کو نکلنا ہوگا، ادروائز سیاسی اور آئینی دروازے بند کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں نے آج واشگاف لفظوں میں کہا کہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، ہم درجنوں مرتبہ عدالتوں میں گئے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چلا۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ محسن نقوی کی تکلیف کرنے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی کے ملزم ہمیں پتا ہے کون ہے، کون ہمارے بھائی کو رہا نہیں ہونے دے رہا۔ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے اسے رہا نہ کرا سکے تو ہمیں پاک آزاد رہنے کی بجائے جیلیں قبول ہے۔ ناظرین، کیا پاکستان طریقے انصاف کے ایم پی اے، ایم این اے اپنے گرے بانوں میں جھانکیں گے کہ جس شخص کے نام پر عمران خان کے اس کو ووٹ پڑا اور وہ اس وقت قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی یا دوسری پر اثر ہوا، اس کی ہارٹ کی کیا پوزیشن ہے، کڈنی کی کیا پوزیشن ہے، اس کے جسم میں باقی علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ سب لوگ اگر 250-300 ایم پی ایم این اے سینیٹر بن کر اگر جیل بھرو تحریک بنے اور 10-20-50 لوگ بھی ساتھ لے کر جائے تو یہ حکومت ممکن ہی نہیں جو چوری کے مینڈیٹ پہ آئی اور رہا نہ ہو۔ لیکن افسوس کے اس ملک کی عدالتوں پر، افسوس کے اس ملک کے صحافت پر، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ لگ رہا ہے کہ دوسری طرف عمران خان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی حکومت چاہتی ہے، لیکن صرف ایک گارنٹی مانگتی ہے کہ عمران خان کو ہم بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں، پاکستان میں بھی علاج کراتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو بننے دے، چلنے دیں 29 تک۔ لیکن عمران خان اس پر کمپرومائز نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا پاکستان کی عوام، پاکستان میں جمہوریت کے لیے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جو ان کے نام پر آئے، جو سیاست کے علمدار بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں، آصف علی زرداری جو بے نظیر بھٹو کے قاتل کا سراغ نہیں لگا سکے، 2 دفعہ صدر رہے، وہ نواز شریف جو خود جیل میں گئے اور ہمیشہ
اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ کر اقتدار میں آئے، طاقتوروں کے ساتھ میل جول کر کر اقتدار میں آئے، آج وہ ان کے بھائی وزیر اعظم اور بیٹی اور پنجاب کی جیل میں بند عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح انہیں چھپا کر ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، نہ ان کے ذاتی معالجین کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کی فیملی کی رسائی ہے، نہ بہنوں کی رسائی ہے، اور عمران خان کی صحت پر دن بہ دن سوال اٹھتے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت عمران خان کو رہائی کے خوف سے اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ علیم، آج عمران خان کی بہن کے اگر آپ بیانات سنیں تو انہوں نے اپنی پارٹی پر بھی خوب برسی گرجی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ جیل میں اپنی جان دے دے گا لیکن کسی بھی صورت میں این آر او اس حکمرانوں کو نہیں دے گا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم زیادتی تو معاف کر دے گا، لیکن جو مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی گئی، جن پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، جنہیں ہراساں کیا گیا، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، وہ ملکی خزانہ لوٹنے والوں کو قانون کی گرفت میں لائے گا، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لے گا، وہ عام معافی کی اعلان کر دے گا، لیکن ملکی خزانہ لوٹنے والوں کو جس ملک میں لوگ 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے، وہاں 40 ارب کے جہاز خریدے جائیں، وہاں تشریح میں اربوں روپے میڈیا کو نوازا جائے، وہاں سوشل میڈیا کو نوازا جائے، اسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے واشگاف لفظوں میں اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب پارٹی میں وہی رہے جو عمران خان کا بیانیے کا وزن اٹھا سکتا ہے، ورنہ طریقہ انہوں نے کہا کہ علیمہ ان کی بشرا بی بی سے جو ان کی اہلیہ کی بات ہوئی، انہوں نے پھر اپنی بہنوں کو پیغام دیا کہ میرے وکلا کو کہو میرے کیس لگائیں، لیکن کہاں وکلا کیس لگائیں؟ اس 26ویں ترمیم کے بعد جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ جسٹس یحییٰ فریدی کو بنا دیا گیا، 27ویں ترمیم کے بعد جہاں ووٹوں سے آئینی عدالت بنائی گئی، اگر یہ عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی، اگر یہ ادارے غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، جانبدار ہو کر ایک پارٹی کے ذاتی غلام بنتے ہیں، انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو پھر انصاف کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ پاکستانیوں نکلو۔ پاکستان کی عوام نے 26 نومبر کو تو گولیاں بھی کھائیں، لیکن لیڈرشپ سے ایک سوال ہے، کیا یحییٰ افریدی صاحب آپ یہ بھول گئے کہ آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں؟ آپ کے پاس درجنوں مرتبہ عمران خان کی بہنیں، ان کا وکلا آئے کہ ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو درجنوں مرتبہ کہا گیا، انہوں نے توہین عدالت لگائی، ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ، ایک پولیس کے آر پی او پنڈی یہاں کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ عدالتوں کی حکم کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام اپنے گر جانے کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھ رہا ہے، اس کو کسی جرم کی پاداش میں نہیں رکھا گیا۔ ملک کی اکانومی صورتحال ایسی کر دی کہ یہ کسی بھی وقت دھڑم تختہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں پاکستانی عوام اپنے آپ عدم تحفظ کا شکار ہے، انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کی طرف دیکھ نہیں رہے، دوسرے ملک آپ کو ویزے نہیں دے رہے، اور آپ کا صرف فوکس یہ ہے، ایک طرف دہشت گرد پاکستان کے پنجاب میں گھسا ہے، خیبر پختونخوا میں گھسا ہے، بلوچستان میں گھسا ہے، کراچی میں، سندھ میں گھسا ہے، لیکن آپ کا مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ ناظرین، سری لنکا کی ایک اہم ترین شخصیت کو اختیارات سے تجاوز اور عوام پر ظلم کرنے پر 2019 میں اہم شخصیت کو سری لنکا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کیا موجودہ وزیر اعظم صدر دونوں ہی سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہے؟ کیا یہ سیاست دانوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا انہیں یہ بھی خوف نہیں کہ اگر عمران ایک وزیر اعظم کو ضیاء الحق نے کھایا اور دوسرے وزیر اعظم کو موجودہ نظام نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو نقصان نہیں، وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ایسے میں ناظرین، اگر عمران خان کے ذاتی معالجین اور بہنوں کو اصل خبر نہیں آتی ان کے مکمل چیک اپ کی، تو ایسا پاکستان میں لاوا بن رہا ہے جس سے یہ حکمران دیواروں میں ٹکڑے ماریں گے، اور انہیں پاکستان کوئی جہاز ملک سے فرار ہونے کے لیے نہیں ملے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ سپریم کورٹ
पाकिस्तान अपने आईनी और कानूनी हक अदा करे। किसी शख्स को इस बुनियाद पर नहीं रखा जा सकता कि वो हुकूमत के जराइम पर उन्हें एनआरओ देने से इनकारी है, तो उसे ना सिर्फ जेल में 2.5 साल 2.25 साल से रखा है, बल्कि कैद तन्हाई में रख के उसकी एक आंख की बनाई चले गई और दूसरे चेकअप से भी रास्ता फरार मुल्क में सिर्फ और सिर्फ चंद हुक्मरान अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क के माहौल को इंतशार अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हमारे मुल्क के तमाम अदारों ने होश के नाखून ना लिए और इंतकाम की रविश को बंद ना किया, तो टकराव तो होगा और फिर आपके पास भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ना इन तमाम हालात आपके सामने रखे, आपके बताए कि इमरान, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। इमरान खान की जुर्म सिर्फ ये है कि उसने मुल्क में रह कर वजीर आजम बन के भी बैरून मुल्क एक झोंपड़ी, एक मकान, एक कारोबार नहीं बनाया। पाकिस्तान की अवाम के लिए जेल में जाने वाले शख्स आज अपने पार्टी आज पाकिस्तान की अवाम से सवाल करता है, बताओ मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी कीमती साल जेल में कैद तन्हाई में गुजार दिए, लेकिन आपने जमहूरियत के नाम पर, इंसाफ के नाम पर जजों से सवाल किया जा रहा है, सरकारी अफसरान से सवाल किया जा रहा है। आपने तो मुल्की मफाद में, मुल्की इंटरेस्ट में काम करने का हलफ लिया था। इस हलफ तोड़ने की तुम्हें सजा कौन देगा? चाहे वो इंतजामिया है, चाहे वो कोई भी सरकारी अफसर है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। इमरान खान की अगर केस चलती लगता है तो रिहाई यकीनी है, लेकिन देखना है अदालतें दबाव लेती हैं या कानूनी हक। पाकिस्तान जिंदाबाद।